نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے دجال جھوٹے ہوں گے، 30 جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، 30۔ لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، 30 کے قریب۔ خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہم نبی ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور 1 2 4 نہیں، ابھی چند مہینے پہلے ایک بندے کو پھر دورہ پڑا تھا، بعد میں اس کا معلومات کی تو پتہ چلا نفسیاتی مریض ہے بیچارہ، وہ بھی کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے، بہت سارے لوگوں نے۔ لیکن ایک بندے نے ذرا منظم ہو کے دعویٰ کیا، اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا، تابع دار تھا، وہ کہتا تھا میرے آنے کے 2 مقصد ہیں، معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، 2 مقصد ہیں۔ ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں، معاذ اللہ، پہلا اس کا آنے کا مقصد وہ بیان۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ دین سارا باقی ہے، موجود ہے، قرآن، حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں ہے، جہاد نہیں کرنا، کفر کے خلاف لڑنا۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والوں کو مرزئی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد، ان دونوں میں فرق ہے۔ عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو یہ کافر ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں، اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا، موج کریں، لگے رہے، ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن والا کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے، لیکن دین میں رخنا ڈالتا ہے، نیا عقیدہ کرتا ہے، وہ مرتد ہے، اس پر سختی کرنے کا حکم ہے۔ مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ایک نیا نبی مانتے ہیں، اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا، کہتے ہیں ذلی نبی ہے، بروزی، نوکھا فلسفہ سنے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا، کہتا ہے میں مستقل نبی نہیں، میں حضور کا، اور بیوقوف جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائے، تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، کانا ہے بیچارہ، مرزا کانا تھا، ایک آنکھ اس کی سلامت، اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے، استادوں نے روک دیا، کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی، یہ لفظ بھی نہیں کہنا، اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا۔ کہا حضور پھر کیا کہے؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو، اتنی گنجائش ہے، یہ تو 2 4 جملے ہیں، جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو، کانا شانا کہہ لیا کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی اس شخص کی، منظم، اور یہ رکی نہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزائی ہو گیا ہوں، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، فٹافٹ بلا لیتے ہیں۔ تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں، پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کروں گا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں۔ لوگ کٹھے ہونے لگے نا، ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں، ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے پنجابی کا، میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے، پنجابی کا مزاج، اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح،
اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا. یہ مداریوں کا زمانہ ہے. جو اچھی مداری لگا لے, شور شار اچھا کرے, اس کے گرد لوگ, جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا, پھونک ماری تو گر گیا, پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا. کوئی مداری دکھائے صحیح. مداری کا دور ہے. اس نے بھی مداری لگا لی, میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا, میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا, کبھی وہ مجدد ہو گیا, پھر کہنے لگا میں امام مہدی. پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں. وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں, معاذ اللہ. پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں, پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں, بروزی, میں سایہ بن کے آیا ہوں. مرزا غلام محمد قادیانی پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی. کسی شخص کی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پھر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی کی. اپنے بچوں کو سمجھائیں جو بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہیں ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزئی ہیں, جو گندے نظریات کے حامل ہوں, جو طرح طرح کی. آپ کو نہیں پتا, ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا, بچہ FSC کرے صحیح, جائے جدھر مرضی, BSc کرے بس وہ. اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں.